بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پچھلے 48 گھنٹوں سے دنیا یہ جاننا چاہ رہی ہے کہ اسرائیل کے خلاف ایران نے جو کامیابی حاصل کی ہے اصل میں وہ کیا تھی۔ آپ لوگوں نے حملے کی ویڈیوز تو دیکھی ہوں گی، اس ویڈیو کو ذرا غور سے دیکھیے گا اور بار بار دیکھیے گا۔ یہ اصل میں اتنی کلاس چیز ہے کہ میزائل کیا اسرائیل تک اور اچانک سے اپنی ڈائریکشن بدل دی۔ اور آپ ذرا سوچئے کہ اتنی کلاس چیز ہے جس نے اسرائیل کو اتنی بڑی شکست دی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو حملہ ایران میں اتنا کامیاب بنایا گیا ہے، اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ کیا یہ ایران کی اپنی کامیابی ہے یا ان انجینئرز کی ہے؟ انہوں نے میزائل بنایا ہے، ٹیکنالوجی ترقی کی، لیکن ایران کا شکریہ ادا کریں۔ پیوٹن کا وہ کیسے آپ کو اس ویڈیو میں بتاتے ہیں کہ دیکھیں ہوا کیا تھا، ذرا بات کو سمجھیے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اصل میں کہانی کیا ہو رہی ہے۔ اور امریکہ کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک نکلی۔ ایران کا ہائپرسونک میزائل مارنے کا پلان نہیں تھا۔ یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ روس میں ایک حملہ ہوا اور وہ حملہ بڑا خطرناک ہوا تھا۔ اب میڈیا رپورٹ نہیں ہوئی۔ یہ بات اتنی زیادہ ہے کیونکہ پاکستان اور دیگر جگہوں پر یوکرین کی جنگ چڑھی۔ اب اتنا عرصہ ہو گیا ہے تو وہ تو زیادہ، وہاں پر آج بھی حملے ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ کہ اس وقت اسرائیل کے حوالے سے جو چیزیں جو بن رہی تھی، لیکن زیادہ فوکس اس چیز پر تھا، یعنی یوکرین پر تھا۔ یوکرین میں صورتحال بڑی خراب تھی۔ پیوٹن کا ایک حملہ کروایا اپنی فورسز کے تھرو، انہوں نے اس حملے سے مارا، یعنی ہائپر سونک میزائل۔ اس ہائپرز ہونے کے میزائل نے کام یہ کیا کہ امریکہ کے وہاں پر لکھی ہوئی تھی، یعنی بیٹری اور میزائل سسٹم، یعنی اس کے بیٹریز کو پورا ایک سسٹم ہوتا ہے، اس کو بیٹریز بولتے ہیں۔ وہاں 2 بیٹری اور سسٹم لگے ہوئے تھے۔ امریکہ کے ان پیریڈ سسٹم کو انہوں نے ہائپر سونک میزائل مارا اور وہ دونوں تباہ ہو گئے۔ یعنی آپ یہ سوچئے کہ آپ کے ڈیفنس سسٹم رکھا ہوا ہے، وہ اس لیے رکھا ہوا ہے کہ یہاں سے کوئی میزائل آئے گا تو روک لیں گے ہم۔ اس میزائل کو اگر آپ تباہ کر دیں تو دن کیا ہوگا۔ جب وہ میزائل تباہ ہوا، اس کے بعد ایران کو گرین سگنل دیا گیا۔ اگر آپ نے اس خطے کے اندر کسی چیز کو بائی پاس کرنا ہے یا تباہ کرنے کی کوشش کی یا اس کو توڑنے کی کوشش کی، کچھ بھی کرنا ہے تو آپ کو ہائپر سونک میزائل استعمال کرنا پڑے گا۔ فائبر زون ایک میزائل کی سب سے کلاس کوالٹی چند ممالک میں جو بناتے ہیں، اس کی کلاس کوالٹی یہ ہے کہ وہ اصل میں اس کی پیشن گوئی نہیں کی جا سکتی، پیریڈ کے مطابق نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیے 3 طرح کے میزائل ہوتے ہیں۔ عام روٹین پر انہوں نے پہلے اسٹیٹ میں زائد کیا، آپ نے جیسے ایران نے مارا وہ سیدھا جا رہا تھا، بس ایک ہی ڈائریکشن میں آپ نے ان کو تباہ کر ڈالا۔ وہ جو ٹیکنالوجی ہے وہ ذرا پرانی ٹیکنالوجی پر آتا ہے۔ اور دوسرا کروز میزائل، آپ کروز میزائل کے بھی ڈائریکشن بدل سکتے ہیں، لیکن اتنی نہیں۔ اسے عام روٹین کے اندر، یعنی جس طرح ہائپر سونی ارادہ ہے، یہاں پر ہائپر زونک میں جائے، ہائپرز ہونے کے میزائل آباد کی رفتار سے کئی گنا زیادہ تیز ہوتی ہے۔ دنیا کو کوئی ڈیفنس سسٹم ہائپر سونی میزائل کو نہیں روک سکتا۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ امریکہ، اسرائیل، سب تو انہوں نے یہ کام کیا، تجربہ کیا، اس کا انہوں نے بدلہ بھی لے لیا۔ یوکرائن سے بھی ابھی تو انہوں نے مین بدلہ لینا ہے۔ وہ تو اصل میں انہوں نے ایسا تھوڑی کرنا تھا روس نے کہ انہوں نے وہ چھوڑ دیا۔ انہوں نے یوکرین کا چیف فوڈ آنا تھا، ذرا اس کو اڑانا تھا، اور پتہ نہیں کس چیز کو اڑانا تھا۔ وہ بدلہ وہی سٹینڈ کرتا ہے کہ میں اصل کیا ہے، اصل بات اس میں کیا ہے۔ یعنی اس سارے معاملے پر روس نے وہ ساری معمولات، پیپر ورک ان کے سامنے کر دیا۔ کتنی سپیڈ سے تمام تر چیزیں انہوں نے ایران کے ساتھ شیئر کی۔ اب امریکہ کا جو پیٹریوٹ میزائل سسٹم ہے وہ اصل میں جارڈن میں لگا ہوا تھا۔ ویسے تو لگا مڈل اس کی کئی کنٹریز میں ہیں، لیکن وہاں سے اس نے ان کے میزائل کو روکنا تھا۔ اب ایران نے اصل میں کام یہ کیا کہ انہوں نے 2-3 دن پہلے امریکہ کو انفارمیشن کیا، ہم حملہ کرنے جا رہے ہیں اور بڑا تگڑا حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے بائیڈن کو فوری طور پر بلایا، حملہ انہوں نے کیا،
حملہ انہوں نے کیا تھا اور کہا کہ بیلسٹک میزائل اور حملہ کرنے جا رہے ہیں ڈرونز کا، اب ان کی تیاری کر لیں۔ اب بتائیں، دنیا میں کبھی کوئی حملہ کرنے سے پہلے بتاتا ہے؟ ایران نے بتا دیا۔ ادھر اسرائیل کو بھی جو بھی انہوں نے سارا کام کیا، تو سب سے اہم ترین چیز جو لیئر تھی وہ امریکہ کا بیٹری سسٹم اور میزائل سسٹم، اس کو بیٹ کرنا ہے۔ اب وہ ہائپرز ہونے میں میزائل نہیں کر سکتا۔ پہلے اسٹک میزائل تو اتنے امریکہ نے تباہ کر دیے، وہ شاید ان کی بس کی بات کی۔ اب اس ساری صورتحال میں جب وہ ہائپر سونک میزائلز اور انہوں نے مارا وہ پیٹ کرتا، اور امریکہ کا سسٹم اس کو بائی پاس کیا۔ آئرن ڈوم اور ڈیٹ لنک نے میزائل نے فائر کی، اس کرنے کے لیے اسے اپنی ڈائریکشن بدلی، سیدھا جا کر دیکھا۔ اسے کیا کہا؟ اب یہ چیز اتنی زیادہ ایکوریٹ ہو چکی ہے کہ اس کی ساری انفارمیشن ایک چیز کی دیکھی جا سکتی ہے۔ تجربہ یہ ہے کہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، بنانا ایک الگ ہوتا ہے۔ آپ نے میدان کے اندر کیا چیز استعمال کی؟ روح سے ہائپر سونک میزائلز استعمال کر کے بتایا کہ اس طرح تباہ کیا جاتا ہے۔ اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب ایران نے کیا پیغام دیا ہے؟ ایران نے آج پیغام دیا ہے ترکی کے تھرو، اور ایران اسرائیل کو پیغام دیا ہے کہ ایجپٹ کے تھرو، ترکی کے تھرو امریکہ کو پیغام کیا دیا ہے کہ اگر آپ نے، چونکہ اب اسرائیل نے کہہ دیا ہے، اس وقت نیت نیاؤ میٹنگ شروع ہو چکی تھی، اس نے ڈسکس کیا ہے کہ بتائیں ہمیں کیا حملہ کر سکتے ہیں۔ ان کو بتایا گیا ہے کہ اگر آپ نے حملہ کرنا ہے تو اگر آپ عوام کو ماریں گے، عام لوگوں کو ماریں گے، ایران کے اندر بہت زیادہ بربادی ہو گئی ہے، کیونکہ آلریڈی ہم نے جو میزائل یا جو حملے کیے تھے فلسطین غزہ کے اندر، وہ بھی ایمبولنس کو مارنے کے لیے، ورکرز کو مارنے کے لیے، کچھ کو مارنے کے لیے انہوں نے حملے کیے تھے، صرف ملٹری ٹارگٹ پر انہوں نے ایجوکیشن۔ سو لہٰذا آپ کو یہ بھی کام کرنا ہے، لیکن اس کی ساری صورتحال میں یاد رکھیے گا، ایران کی جو سیکورٹی لائن ہے بڑی اسٹرانگ اور بڑی تگڑی ہے۔ روس کا سسٹم استعمال کریں، مدد کر رہا ہے تو ساری صورتحال ہوگی بڑی واضح اور بڑی کلیئر۔ ان کو کہا کہ آپ میٹنگ میں جاری ہیں اور حملہ ہو رہا ہے، تو اس سارے معاملے پر ایران کے ساتھ پیغام دے دیا کہ اگر حملہ ہوگا تو 10 گنا جواب ہوگا، 3000 کے قریب ڈرونز کے ساتھ اب اسرائیل پر فائر کریں گے۔ اب ایران کے ہاتھ میں تو خزانہ لگا، آپ کو اس کا پتہ ہے کہ کیسے سسٹم میٹ کر رہا ہے، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ روس کا نیویگیشن سسٹم روکنے کا سب کچھ جو چیزیں تھیں وہ تو ایران کی مدد کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے طاقت جو بنا کر دی ہے، ایران کی اپنی کامیابی الگ ہے، لیکن روس کا جو کردار تھا، وہ جو خفیہ انہوں نے مدد کی ہے، اس نے ساری گیم الٹ دی ہے۔ آپ آج ترکی کے تھرو پیغام دیا ہے کہ ایران نے کہ اگر امریکہ ہمارے راستے میں آیا تو ہم اڑا دیں گے، اور کسی کو اڑا دیں گے، ہر کسی کو اڑا دیں گے، امریکہ کا ڈیفنس سسٹم اڑا دیں گے۔ اور کہاں پر جارڈن نے جو لگا ہوا تھا، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ دیکھیے کنگ عبداللہ نے جو جارڈن کے ایران نے آج ان کو پیغام دیا ہے کہ ایران کے میڈیا میں ان کو غدار کہا ہے، اور کہا ہے کہ انہوں نے بے وفائی کی ہے، یہ پہلی مسلم کنٹری ہے ان کے ساتھ مل کر ہمارے حملے کو روکنے کی کوشش کی۔ آج انہوں نے جارڈن کو کہا ہے کہ اگر دوبارہ تم لوگوں نے یہ کام کیا تو ہم سیدھا سٹرائک کریں گے، اور جارڈن کے اوپر وہاں پر جا کر ہمارے میزائل کریں گے کہ ہم اسرائیل پر اگر ہم حملہ کر سکتے ہیں تو ہم تمہارے ملک میں بھی کر سکتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے، امریکہ کے جو پیغام دیا گیا ہے وہ بڑا تگڑا ہے۔ اب اصل میں پیوٹن کا ان کو کہنا یہ ہے کہ اگر آپ نے کام یہ کرنا ہے تو آپ امریکہ کی بیٹری اور سسٹم اڑا دیں گے۔ اب ایران کے پاس دو شکار کریں گے، ایک تو امریکہ کا ڈیفنس سسٹم جو لگا ہوا ہے، جارڈن کی بیس کے اوپر اگر اس کو اڑا دیا جائے تو 2 چیزیں ہو جائیں گی، امریکہ کے ملٹری بیس کے اوپر حملہ بھی ہو جائے گا اور اس کا میزائل سسٹم بھی اڑا دیا جائے گا۔ اور دین کس جو صورتحال ہو گئی ہے وہ یہ ہو گئی ہے کہ جارڈن کے اوپر بھی حملہ ہو جائے گا، جارڈن کو بھی پیغام مل جائے گا کہ تم نے ہمارے خلاف، کیونکہ ایران نے کہا تھا جس ملک میں بھی فوجی اڑا دیے جاتے ہیں اس ملک میں بھی ایئرز میزائل یا مجھ کو چھوڑ دیا جائے۔ اب اگر یہ انفارمیشن ان کو نہ ملی ہوتی تو شاید آج ایران ہائپر سونک میزائل کا استعمال نہ کر پاتا، یا پھر یہ جو حملہ ہوا ہے اس حملے کے انداز صرف سے
اس حملے کے اندر وہ صرف ڈائریکٹلی ہائپرسونک میزائل استعمال کرتے رہے۔ ابھی تک تو ہائبرز اسرائیل کو کوئی روک نہیں پایا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ روک لیتے یا بعد میں ہوتا۔ دیکھیے اصل کہانی تو آپ کو میدان جنگ میں پتہ چل جائے گی۔ فی الحال جو روس نے انفارمیشن دی ہے اس کے مطابق تو وہ نہیں روک پائے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اتنی رفتار سے اصل میں کوئی ڈیفنس سسٹم ایسا بنا نہیں ہوتا جس کو روک پائیں، کیونکہ روس اصل میں خود ڈیفنس سسٹم بنانے والا ہے، خود کو تگڑا ملک بناتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ S-400 کی جو کوالٹی بیس تھی اور جو S-500 وہ بنا رہے ہیں وہ تو روکنے میں خود ہی کوئی ماسٹر ہیں۔ اس کو پتہ ہے کہ کون سی چیز روک سکتے ہیں، کون سی چیز نہیں روک سکتی۔ دیکھیں جو خود مرمت کرتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا بن سکتا ہے اور کیا نہیں بن سکتا۔ انہوں نے ان کو دی ہی انفارمیشن۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ بڑا کلیئر، اب یہ جو کہانی پھیل رہی ہے وہ اسرائیل کے لیے بڑی خطرناک ثابت ہو چکی ہے کہ اصل میں ایران اگر ہائپرسونک میزائل سے مثال کے طور پر بہت سارے انہوں نے کہا جیسا کہ ہم نے آپ جو حملہ کرنا ہے وہ 10 گنا زیادہ ہوگا۔ ایران کے اوپر اسرائیل طیارے اور حملہ کرنے کے لیے اسرائیل نے حملہ کرنا ہی تھا، چاہے کل چاہے آج کر لیتا۔ اس کو روکنا ہے، آج روک رہا ہے کل روک رہا ہے۔ دیکھیے حملہ انہوں نے کرنا ہی ہے، چاہے آج کر دیں یا کل کر دیں، جو مرضی ہو۔ حملہ تو ٹیبل پر بیٹھا ہوا ہے اور تیار ہے وہ، اور وہ ہو کر رہے گا۔ اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ اب یہاں جو اصل کہانی شروع ہوتی ہے، یہاں جو اصل معاملہ شروع ہوتا ہے، اگر یہاں سے دیکھے جائیں 2-3 آپشن ہیں ایران کے پاس۔ اگر وہ لبنان سے حملہ کر دیتا تو وہ بھی ڈائریکٹلی جا کر ہٹ کر سکتا تھا، وہاں تو نہ جارڈن آتا ہے اور نہ کچھ۔ اگر اس دفعہ ایران کی بات یہ رہی کہ کچھ ہم تباہ کریں گے ڈیفنس سسٹم، کچھ ہم پوری طرح یعنی اپنی ٹارگٹ سے ہم پوری طرح یعنی اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کریں گے۔ دیکھیے مثال کے طور پر اگر انہوں نے ایک سے زیادہ ہائپرسونک میزائل مار دیے اور جا کر اسرائیل کے نیوکلیئر سسٹم کو تباہ کر دیا، ڈیومونا کو ہٹ کر دیا، کیونکہ اس دفعہ معاملہ یہ ہے کہ آج انہوں نے کلیئر لکھا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کب گھبرائیں گے نہیں۔ دیکھیں ایک دفعہ جب ڈر ختم ہو جاتا ہے تو آپ کا ساری دنیا جانتی ہے کہ ایران نے حملہ نہیں کیا۔ لوگ ان کا مذاق بھی اڑاتے تھے، طنز بھی کرتے تھے کہ آپ تو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یعنی آپ اسرائیل کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور امریکہ کے ساتھ بھی ملے ہوئے ہیں۔ انہوں نے حملہ کر دیا، خوف ختم ہو گیا۔ نہ اب وہ کر سکتے ہیں دوبارہ، تو جب وہ دوبارہ بھی جا کر حملہ کریں گے وہ تو تباہی کا شکار ہو جائیں گے۔ اب وہ دوبارہ حملہ جب کریں گے تو وہ سب کچھ الٹ کر رکھ دیں گے، یعنی الٹ پلٹ کر دیں گے۔ یعنی اس دفعہ جو معاملہ سامنے آ رہا ہے، اس دفعہ وہ حملہ نہیں کریں گے تو ڈیفنس سسٹم کو بھی اڑا سکتے ہیں۔ وہ لبنان سے تگڑا میزائل حملہ کروا دیں گے، وہاں سے جا کر ڈیفنس سسٹم اڑا دیں گے، اور ڈیفنس سسٹم کی لیئر توڑنے کے بعد جا کر اپنی ایکوٹی نہیں جان سکتے، ہر جگہ پر حملہ کر دیں گے۔ اب روز جو انہوں نے انفارمیشن دی ہے اس کے مطابق تو وہ فل رہے ہیں۔ مسئلہ بھی یہ ہے کہ امریکہ کو آج انہوں نے کہہ دیا کہ ترکی کے تھرو اگر آپ نے بیچ میں آنے کی کوشش کی، یعنی اگر آپ نے بیچ میں آنے کی دوبارہ کوشش کی تو ہماری طرف سے اعلان جنگ ہوگا۔ اب امریکہ کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ کے پاس وہ چیزیں مڈل ایسٹ، عراق میں، شام میں انہوں نے حملہ کروا دینا ہے۔ امریکہ کے بھی ملٹری بیس کے اوپر تو امریکہ کو بھی اب یہ خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ اسرائیل اس جنگ میں جو فیور لینے آ رہا ہے وہ نہیں دیکھے گا، کہ اسرائیل اس جنگ میں جو فیور لینے آ رہا ہے وہ نہیں دیکھے گا۔ اور سب نیتاؤں کا انہوں نے آپس میں میٹنگ کی ہے کہ ابھی حالیہ رزلٹس یہ بتا رہے ہیں کہ وہ ہارڈلی 1 یا 2% ووٹ لے سکتا ہے، یعنی پورے 100% ووٹوں میں سے اتنا وہ ڈی پاپولر ہو گیا ہے، یعنی اس کے پاپولیرٹی نے کچھ۔ آپ تو اس صورتحال کے اندر اس کے کوئی پاپولیرٹی کے اندر کوئی معاملہ ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ میں حملہ کروں گا۔ اب وہ ڈیفنس منسٹر میں آرمی چیف آف ان سب سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ حملہ کیسا ہوگا، کس طرح حملہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے ان کو کہا ہے کہ نیوکلیئر پر حملہ نہ کریں، کیونکہ اس دفعہ ہم نے دیکھا تھا کہ ان کا ہائپرسونک میزائل ہمارے آر پار ہو گیا تھا۔ میزائل سے بہتر یہ ہے کہ آپ نے اگر حملہ کرنا ہے تو ان کے میزائل کی سہولیات پر، فیکٹریز پر حملہ کریں، جہاں پر ان کی انسٹالیشن ہوتی ہے، جہاں میزائل رکھے گئے ہیں، میزائل کے جو سٹوریج ہیں وہاں پر حملہ کریں۔
اس کی انفارمیشن کے لیے ان کے پاس دیکھیں کہ اگر ایران کے پاس انفارمیشن یہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جو سسٹم تھا وہ روس کا استعمال کیا تھا، تو اگر ایران کے پاس اتنی انفارمیشن ہوتی روس کی مدد سے، چائنا کی مدد سے، اس طرح ان کو کہاں ایڈ کرنا تھا، اور انہوں نے ایکوٹلی نشانے پر جا کر ہٹ کیا تھا۔ تو بتائیں کیا اسرائیل کے پاس انفارمیشن نہیں ہے؟ ان کے پاس بہت زیادہ انفارمیشن ہے، ایران نے کام پر رکھا ہوا ہے، کام پر نہیں لیکن یہاں پر یہ دیکھنے والا معاملہ ہو گیا تھا۔ ایران اس دفعہ بالکل جیسے کہتے ہیں کہ آج انہوں نے پیغام دیا ہے کہ ہمارا جو صبر کا پیمانہ ہے وہ لبریز ہو چکا ہے، اب آپ ایک حملہ کریں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں، جو کرتے ہیں پھر آپ دیکھیے گا کیا حال ہوگا۔ یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ اس وقت دنیا یہ کہہ رہی ہے، دنیا جو ممالک منافق بھی جو گیئر ٹھیک کر رہے ہیں، یعنی جو ممالک منافق جو بھی گیری ٹھیک ہیں، ایران حملہ کرتے ہیں، اتنا تگڑا حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا، کوئی زیادہ ہی ہو گیا تھا۔ تو ایران نے آگے سے اب جواب دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اب ہم جو حملہ دوبارہ کریں گے۔ آج لیٹسٹ پیغام انہوں نے مصر کو دے دیا ہے کہ آپ جا کر پیغام دے دیں اسرائیل کو۔ مصر کے تھرو انہوں نے ایران کو یعنی جو بات چیت کروانا تھی انہوں نے بھی کی ہے، انہوں نے ڈائریکٹلی پیغام دیا ہے مصر کے تھرو اسرائیل کو کہ ہمیں پتہ ہے کہ چونکہ اگلے چند گھنٹوں کے اندر آپ حملہ کرنے جا رہے ہیں، اگر اسرائیل نے حملہ کیا تو پھر اس کے بعد ہمارا جواب ہوگا وہ 10 گنا زیادہ ہوگا۔ 10 گنا زیادہ سے مراد کیا ہے کہ اگر انہوں نے 300 ڈرونز مارے گئے اور میزائل اور ہائپر سونگز مارے گئے تو اس کو 3000 کر لیں گے۔ دیکھیں 2.5 لاکھ تو خالی حزب اللہ کے پاس ہیں، تو وہاں سے اگر وہ میزائل کے طور پر 1500 یا 2000 میزائل مار دیں، یہاں سے مار کر عراق سے مار دیں، کیونکہ اس دفعہ پھر انہوں نے ساتھ یہ بات بھی کہی ہے کہ ہم نے امریکہ پر بھی حملہ کرنا ہے، جارڈن پر بھی حملہ ہوگا اور ہر جگہ حملہ ہوگا، جو ملک کے بیچ آئے گا یعنی جو ان کو بچانے کے لیے آئے گا ہم ان پر بھی رحم نہیں کریں گے۔ اور اگر اس کے بعد یاد رکھیے گا ایک بڑی اہم چیز ہے، امریکہ پر حملہ ہوتا ہے تو امریکہ تو خیر سے ہی نہیں پائے گا، انہوں نے تو آلریڈی ایران کو کہا ہے کہ ہم آپ کی ملٹری بیس اور فلانا حملہ کریں گے، آپ پر بھی حملہ کریں گے، اور اگر آپ نے ہم پر حملہ کیا تو دونوں کی کمٹمنٹ میں ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ نے بیچ میں نہیں آنا روکنے کے لیے۔ اب یہاں جو اصل کہانی شروع ہوئی ہے، جو یہاں بڑی مزے کی چیز ہے کہ اگر امریکہ اس کھیل میں کودتا ہے، اس پر حملہ ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، کیونکہ اب دیکھیے اسرائیل میڈیا کہہ رہا ہے کہ اس وقت سب سے بڑی بات چیت ہو رہی ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ امریکہ بھی ہوگا اور مل کر حملہ کریں گے۔ اگر یہ انہوں نے کام کر دیا تو آپ کو شاید چند گھنٹوں کے اندر بڑی خبر بھی سنا دی جائے گی۔ اگر امریکہ نے ایران پر حملہ کر دیا، اس کے ساتھ یہ اگلا پلان یہ ہوگا کہ روس مل کر ایران کے ساتھ امریکہ پر حملہ کرے گا، شام سے شروع ہو جائے گا یہ کارروائی، یعنی یہ خطبہ جو لڑ رہے ہیں۔ دیکھیے اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ ایک تو ملک نے کر دیا بے وفائی، دوسرے کون سا ممالک ہیں جو چھپ کر یا اوپنلی اس وقت پر اسرائیل کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یا اس کی مدد کر رہے ہیں، ایران کے خلاف کارروائی کریں گے۔ ایران نے اس کو اپنے ساتھ رکھا ہے اور کارروائی اس کے ساتھ کرنی ہے، اور اس حملے نے بڑی چیز بے نقاب کر دی ہے، امریکہ کا ڈیفنس سسٹم بھی بتا دیا ہے، اس کی کمزوریاں کیا ہیں، اسرائیل کہاں تک ہٹ کر سکتا ہے اور کتنی چیز تباہ کر سکتا ہے، کیا معاملہ ہو سکتا ہے۔ یہ ساری کی ساری صورتحال کے بعد انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ کون سا ملک جو ہے جو غداری کر رہا ہے، معاملہ ہو رہا ہے، تو کرتے کرتے معاملہ یہاں تک آ گیا ہے۔ اس وقت اسرائیل کی جو پوزیشن تھی وہ ویک، یعنی اگر وہ حملہ کریں گے تو پہلے جس طرح بڑی سپر پوزیشن پر ہوتی ہے، حملہ بھی کیا بھاگے گا، اب یہ معاملہ نہیں ہوگا۔ اگر وہ حملہ کریں گے تو ان کے خلاف ایک ایسی جنگ جڑ جائے گی جس کو نہ تو امریکہ روک پائے گا اور نہ جارڈن مدد کر پائے گا اور نہ ہی کوئی دوسرا ملک مدد کر پائے گا۔ اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا، کمنٹ باکس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریے گا۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں ایک نئی معلومات کے ساتھ۔